حمد و مسلی و مسلمہ اللہ جل وعلا کے فضل و اس کی توفیق سے آسان قاعدہ کی آسان تشریح کی جاری ہے۔ فارسی قاعدہ جس کا سبق نمبر 9 ہے، فارسی کے شوقین کے لیے وہ اسے یاد کریں، سیکھیں، پھر اسے آگے فارسی کلام کو سمجھیں، اپنی اور دوسروں کی اصلاح کی بھی کوشش کریں۔ پچھلے سبق میں ماضی منفی بنانے کا طریقہ بتایا تھا، منفی اور مثبت کا فرق بتایا تھا، سیغوں کی پہچان بتائی تھی، پھر کہا تھا کہ یہ مصدر ہیں، ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ابردن، امرزیدن، برداشتن، اس سے پیچھے سنوارنا، بخشنا، پسند کرنا، آراستن، بخشیدن، یہ مسادر کہا تھا کہ مسادر یاد رکھیں، تو پھر ہی آپ اس کا ترجمہ کریں گے اردو میں، پھر اردو سے آپ فارسی میں کریں گے۔ جب آپ کو مفردات یاد نہیں ہوں گے تو آپ کیا کریں گے؟ تو پہلے تو مصدر یاد کریں گے، مصدر سے ماضی بنے گی، اسی ماضیوں سے آگے ماضیاں بنیں گی، تو اس لیے مصدر کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اس کا معنی بھی۔ اب ابردن، امرزیدن کہا تھا جب اسے ماضی منفی بنانا ہے پہلے تو ماضی مطلق پہ آؤ، ابرد بناؤ، پھر اس کے شروع میں نون لگاؤ، جب نون لگائیں گے تو الف کو یا سے بدل کے نیا ورد پڑھیں گے، اور امرزیدن کو بھی امرزید کر کے نیا مرزید پڑھیں گے، پھر نہ برداشتن سے نہ برداشت، بریدن سے نہ بارید، بشیدن سے نہ باشید، اور پیوستن سے نہ پیوست، یہ ماضی منفی بن جائے گا۔ تو اب یہاں اردو میں ترجمہ کریں، ابردہ شدند، تو میں نے بتایا تھا کہ آپ آخر میں علامت کو دیکھیں، جب ہے نون دال تو آپ کو اس سے پتہ چلا یہ صیغہ جمع غائب کا ہے، اور جب آپ نے شروع میں دیکھنا ہے کہ ابرد یہ ماضی مطلق ہے تو ہا شد لگا ہے، یہ ہا شد ماضی مجہول کی علامت ہے، تو پتہ چلا صیغہ جمع غائب فعل ماضی مطلق مثبت مجہول ہے، یہ منفی بھی نہیں ہے۔ اب ابردن کا معنی آنا چاہیے، ابردن کا معنی لانا ہے، اب یہاں ترجمہ یہ کیا جائے گا وہ لائے گے، لائے گے اس لیے کہ جمع ہے، اور اردو میں ماضی مجہول کے لیے گے کا لفظ آتا ہے۔ اب ابردہ شدن صیغہ جمع غائب فعل ماضی مطلق مثبت مجہول، ترجمہ وہ لائے گے۔ امر زیدہ شدید، اب آپ پھر دیکھیں شدید میں یا دال علامت ہے جمع مذکر حاضر کی، اس سے پتہ چلا یہ صیغہ جمع مذکر حاضر ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ ماضی مطلق معروف ہے مجہول ہے، تو یہ جو امر زید کے ہاں شدہ ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ ماضی مطلق مجہول ہے، ہم کہیں گے صیغہ جمع مذکر حاضر فعل ماضی مطلق مثبت مجہول۔ اب امر زیدن کا ترجمہ آنا چاہیے، یعنی بخشنا، ہم اس کا ترجمہ کریں گے کہ تم بخشے گے، اردو میں تم اور فارسی میں یاد آئے، تم بخشے گے، اور گے اردو میں ماضی مطلق مثبت مجہول کی نشانی ہے۔ اب نباشیدہ شدھ، اب جب شدھ میں دیکھا دال ساکن ہے تو یہ علامت ہے واحد غائب کی، پتہ چلا صیغہ واحد غائب کا ہے۔ اور نباشید، نباشیدن سے ماضی مطلق ہے، ہاں شدھ لگا کے یہ ماضی مطلق مجہول بن گیا، لیکن اس کے شروع میں نون آیا ہے، تو نون آیا اس کا مطلب ہے یہ فعل ماضی مطلق مثبت نہیں بلکہ فعل ماضی مطلق منفی مجہول ہے۔ اب منفی سے ترجمہ کریں گے، پاشیدن کا معنی دیکھیں گے چھڑکنا، تو ترجمہ یہ ہوگا وہ نہیں چھڑکا گیا، وہ نہیں چھڑکا گیا۔ اس طرح پیوستین، اب جب پیوستین آیا تو ہم آخر میں دیکھیں گے میم ساکن ہے، تو یہ جو متکلم کی علامت ہے، تو پتہ چلا یہ صیغہ جو متکلم کا ہے۔ آگے ہم نے دیکھنا ہے فعل کون سا ہے، تو پیوستن مصدر دیکھیں، پیوستن مصدر ہے تو اسے نون ادا دال تارہ کی پیوست، واقعی کوئی اور تبدیلی نہیں، اس کا مطلب یہ ماضی مطلق کا صیغہ ہے، فعل ماضی مطلق مثبت معلوم۔ اب ہم ترجمہ وہی کریں گے کہ اردو میں پیوستن کا معنی کیا ہے، ملانا، اور ملانا سے نون ہٹائیں ملا تو آگے یا لگا ملایا، اس کا مطلب ہے کہ ہم ترجمہ کریں گے ہم نے ملایا، کہ اردو میں اس کا ترجمہ ہوگا۔ نوارید، اب نوارید میں آپ دیکھیں دال ساکن ہے، اس کا مصدر دیکھیں باریدن، یہ مصدر ہے، تو اس سے بارید، یہ پہلا صیغہ دال غائب
جو واحد غائب کی علامت ہے، یہ فعل ماضی مطلق مثبت معلوم نہیں ہے، بلکہ نون آیا ہے جو شروع میں لگا تو منفی معلوم ہے۔ اب اس کا ترجمہ اسے کہیں کہ نام بارد وہ نہیں برسا، یعنی باریدن برسنا، تو وہ نہیں برسا۔ برداشتہ شدی، اب برداشتہ شدی میں آپ آخر میں دیکھو تو یا ہے، اس کا مطلب صیغہ واحد حاضر کا ہے، اور برداشتن مصدر ہے، وہ تو اس سے دال ہٹائے تو برداشت بنا، حاشد لگے تو ماضی مجہول بن جاتا ہے، تو پتہ چلا کہ یہ ماضی مجہول کا صیغہ، یہ فعل ماضی مطلق مثبت مجہول صیغہ واحد حاضر۔ اب اردو میں اس کے حساب سے ترجمہ کرنے کہ برداشتن معنی اٹھانا، تو کیا تو اٹھایا گیا، تو یہ اس کا ترجمہ، تجھے اٹھایا گیا تو اٹھایا گیا۔ نشنیدیم، تو نشنیدیم دیکھیں یا میم آخر میں ہے جو متکلم کا صیغہ ہے، اور شروع میں نون لگا ہے، یہ منفی ہے۔ شنید اگر شد وغیرہ کوئی نہیں، یہ شنیدن نون ہٹائیں تو دال ساکن واحد، یہ ماضی مطلق ہے، ماضی مطلق میں شروع میں نون لگا کے ماضی مطلق منفی معلوم بنا لیا، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ شنیدن سننا، ہم نے نہیں سنا۔ ابرد شد میں دال ساکن ہے، اس کے مطلب واحد غائب کا صیغہ ہے، اور ابرد ماضی مطلق تھا، ہاں شد لگ گیا، یہ ماضی مطلق مجہول بن گیا، تو ترجمہ کیا ہے؟ ابردن لانا تھا تو لایا گیا، یہ ترجمہ بن گیا۔ نستودہ شدم، شدم میں میم دیکھا تو واحد متکلم کا صیغہ ہے، ستود ماضی مطلق تھا، یہ فعل ماضی مجہول ہے، اور نون شروع میں لگا کے فعل ماضی مطلق منفی مجہول بنا لیا، یعنی ستود میں نے تعریف کرنا تو نہیں، تعریف میں تعریف نہیں کیا گیا، میری تعریف نہیں کی گئی، مجھے نہیں سراہا گیا۔ اور برداشتند، نون دال ساکن ہے، یہ جمع غائب کی علامت ہے، اور برداشتن سے برداشت ماضی مطلق بنا، حاشد وغیرہ کوئی نہیں، ماضی مطلق معروف ہے، برداشتن کا معنی اٹھانا ہے، تو ترجمہ کیا؟ انہوں نے اٹھایا، انہوں نے برداشت کیا۔ نہ گفتی، یا ساکن آخر کھڑ میں ہے، یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے، اور گفتن سے گفت ماضی مطلق ہے، حاشد کوئی بھی نہیں، فعل ماضی مطلق مثبت معلوم صیغہ واحد حاضر۔ اور ترجمہ کیا اردو میں؟ تو نے، اور منفی معلوم، کیونکہ اس کے شروع میں نون آیا ہے، تو کہیں گے تو نے نہیں کہا۔ دادا شدید، شدید میں یا دال جمع حاضر کی علامت ہے، صیغہ جمع مذکر حاضر آ گیا۔ فعل کون سا ہے؟ دال ماضی مطلق ہے، حاشد لگ گیا، فعل ماضی مطلق مثبت مجہول صیغہ جمع حاضر، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ تم دیے گے۔ یہ تو ہو گیا اردو میں ترجمہ فارسی کا، اور فارسی بنائیں میں نے نہیں چھڑکا، اب فارسی میں آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے نہیں چھڑکا، اردو میں دیکھیں میں نے نہیں چھڑکا، تو میں اردو میں بتا رہا ہے یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور چھڑکنا سے مصدر ہے، تو چھڑکنا میں سے آپ نے الف نہ ہٹاؤ، اور چھڑک آگے الف لگاؤ تو چھڑکا واحد ماضی مطلق بن گیا، لہٰذا اس کا مطلب ہے یہ صیغہ واحد متکلم فعل ماضی مطلق مثبت معلوم ہے، منفی نہیں۔ تو جب آپ کو یہ پتہ چلا پھر ہی آپ فارسی اس کے بنائیں گے نا، تو اب آپ فارسی میں چھڑکنا کے دیکھیں مصدر کون سا ہے، اب جب آپ اس دیکھیں گے چھڑکنا کا، تو اس کا پاشیدن، چھڑکنا، تو اس سے ماضی مطلق بنائیں پاشید، اور آگے واحد مطلق میں لینا ہے تو میم ساکن آخر میں لگا دیں پاشیدم، تو کیا ہو گیا؟ میں نے چھڑکا، تو اب میں نے نہیں چھڑکا یہ منفی کا ہے، تو لہذا نا پاشیدم لکھ دیں، میں نے نہیں چھڑکا۔ انہوں نے ملایا، تو جب انہوں آیا تو پتہ چلا یہ جمع غائب کی علامت ہے، اور ملایا ملانا، نون الف نہ ہٹایا، اور اس کے آخر میں یا الف یا لگا دیا، ماضی مطلق بنا دیا، پتہ چلا یہ جمع مذکر غائب ہے، فعل ماضی مطلق مثبت معلوم ہے۔ اردو میں تو آپ کو پتہ چلے، پھر آپ فارسی میں جائیں۔ اب ملانا، پیوستن، اس کا معنی ملانا، اب پیوستن سے پیوست ماضی ہے، تو آپ نے جمع کا لینا ہے تو پیوستن نون دا لگا دی، پیوستن انہوں نے ملایا، تو یہ آپ کا فارسی میں ترجمہ ہو گیا۔ تم اٹھائے گے، اب دیکھیے تم جمع مذکر حاضر کی علامت ہے، صیغہ جو مذکر حاضر ہے، اٹھائے گے، یہ جو گے ہے یہ مجہول کی علامت ہے، ماضی مطلق مجہول ہے، پتہ چلا صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، اور پھر ماضی مطلق مجہول ہے۔ اب اٹھانے کی فارسی دیکھو تو برداشتن، تو برداشتن سے آپ برداشتہ شد، یہ ماضی مطلق مجہول کا پہلا صیغہ بنائیں، اور اس کے آخر میں نون یا دا لگائیں جو اس کی علامت ہے جمع سے کی، تو برداشتہ شدید، تم اٹھائے گے، تو یہ فارسی میں صیغہ بن جائے گا۔ وہ نہیں دیا گیا، اب دیکھیں وہ نہیں دیا گیا، اس کا یہ پتہ چلا کہ وہ واحد غائب ہے،
یہ واحد غائب کا صیغہ ہے اور نہیں منفی ہے، اور دیا گیا یہ مجہول کی علامت ہے۔ تو یہ بتائے گا یہ ماضی مطلق منفی مجہول صیغہ واحد غائب ہے۔ اب آپ دینے کی دیکھیں، عربی میں دادا دینا، اور اسے آپ کیا بتائیں، نہ دادا شد، نفی شروع میں نفی لگا دیں، وہ نہیں دیا گیا۔ ہم لائے، ہم لائے، اب دیکھو ہم جمع متکلم کا صیغہ، ہم آ گیا جمع متکلم ہے۔ اب لائے تو دیکھو لانا مصدر ہے، نون لکھنا تو لائیں، الف لگا لایا، اور یہ لگائیں تو جمع آ جائے گا ہم لائے، یعنی یہ صیغہ جمع متکلم ہے، فعل ماضی مطلق مصفى معلوم ہے، اس میں مجہول کی کوئی نشانی نہیں۔ تو اب ابرد مانے لانا، تو ابرد کے آخر میں کیا لگائیں، یا میم لگائیں، ابردہم، ہم لائے، تو اب یہ آپ کا صیغہ ماضی مطلق مصفى معلوم کا بن جائے گا۔ انہوں نے نہیں پیا، اب انہوں نے یہ جمع غائب کی علامت ہے، اور پیا یہ پتہ چل رہا ہے ماضی مطلق مصفى معلوم ہے، مجہول کی کوئی علامت نہیں، یہ منفی کی علامت ہے، یعنی صیغہ جمع مذکر غائب فعل ماضی مطلق منفی معلوم ہے۔ اب پینا کے فارسی میں نشیدن ہے، آپ نے پڑھا پینا، تو اب آپ کیا کریں، اب نشید ہے تو اس کے آگے نون دال لگائیں، اور اس کے شروع میں فعل نفی کے لیے نون لگا دیں، نا نشیدن، یعنی انہوں نے نہیں پیا۔ تو نے بخشا، اب یہ تو نے بخشا واحد حاضر ہے، تو کھڑا ہے، اور بخشنا سے بخشا یہ ماضی مطلق ہے اردو میں۔ اب اردو میں ہمیں پتہ چل گیا صیغہ واحد حاضر ہے، تو اب اس کے لیے آپ کو فارسی بنانا مشکل نہیں۔ اب بخشیدن میں نے بخشنا ہے تو اسے ماضی کیا بنے، بخشید۔ اب تو کے لیے آپ یا آگے لگا دیں، بخشیدی، تو کیا بن گیا، تو نے بخشا، تو یہ فارسی میں اس کا ترجمہ ہو گیا۔ ہم نے کہا، اب دیکھو ہم نے کہا کوئی مجہول کی علامت نہیں، کہنا کہا، یہ فعل ماضی مطلق مصفى معلوم ہے، ہم سے پتہ چل رہا ہے جمع متکلم ہے، لہذا فارسی میں اس طرح کہ لوگ گفتن کہنا اور اسے گفت بنا، گفت کے آخر میں اب ہم کی علامت فارسی میں کیا آتی ہے، یا میم، گفتہم، ہم نے کہا، اردو میں کہا ہم نے کہا، اور اردو کی فارسی کی تو کہا گفتہم، ہم نے کہا۔ اس نے سنا، اب اس نے سنا یہ واحد، اس جو علامت ہے واحد غائب کی ہے، سنا کوئی مجہول کی علامت نہیں، یہ تو سننا سے سنا ماضی مطلق ہے جو آپ کو بتا چکے ہیں، لہذا اس نے سنا، سننے کی کیا ہے، اب اس کو دیکھو شنیدن، سننا، تو لہذا آپ کیا کہیں، شنید، اس نے سنا کیونکہ واحد غائب کا صیغہ ہے تو پہلا صیغہ لے آئیں۔ اور تم نے نہیں کھایا، تم نے نہیں کھایا، یہ صیغہ دیکھو تم سے بتا رہا ہے جمع حاضر کا صیغہ ہے، اور نہیں بتا رہا ہے کہ منفی کا ہے، اور کھایا سے پتہ چل رہا ہے ماضی مطلق ہے، کھانا سے کھایا، مجہول بھی کوئی نہیں، تو یہ فعل ماضی مطلق منفی معلوم ہے۔ تب فارسی میں دیکھو خوردن، کھایا، تو اب نہ خرد واحد غائب ہوگا، اب نے تم لینا ہے تو اس کے لیے یاد لگائیں، نہ خردید، تم نے نہیں کھایا، تو یہ فارسی میں ترجمہ ہو گیا۔ میں نے تعریف کی، اب میں نے واحد متکلم ہے، یہ اردو میں علامت ہے، اور تعریف کی، تعریف کرنا، تو اس سے تعریف کی، پتہ چل گیا کہ یہ مجہول نہیں ہے، ماضی مطلق مثبت معلوم ہے۔ ستودن، تعریف کرنا ہے، اس سے ماضی مطلق کیا بنے گا، ستود۔ اب میں کے لیے آپ آخر میں میم ساکن لگائیں، ستودم، میں نے تعریف کی، یہ فارسی میں ترجمہ ہو گیا۔ وہ نہیں پسند کیے گئے، اب وہ نہیں، تو یہ بتا رہے ہیں واحد غائب کا صیغہ ہے اور منفی بھی ہے، اور کیے گئے یہ بتا رہا ہے مجہول کا ہے، یعنی فعل ماضی مطلق مثبت منفی مجہول واحد غائب، وہی پسند کیے گئے جمع غائب۔ تو اب آپ اس کے لیے دیکھیے پسند، پسندیدن، پسند کرنا، تو اب اسے مجہول بنانا ہے تو آپ نے ناپسندیدہ شد، وہ نہیں پسند کیا گیا، تو جمع بنانا ہے تو نون دال آگے لگائیں، نا پسندیدہ شدن، وہ پسند نہیں کیے گئے۔ اس طرح آپ کا اردو سے فارسی بنانا آسان ہو جائے گا جب آپ اردو کے صیغوں میں بھی غور و فکر کریں گے کہ ماضی مطلق کیوں بن رہی ہے، اور میں، تو، وہ، اس، انہوں نے، یہ ساری علامتیں ہیں غائب، حاضر و متکلم۔ اسی طرح فارسی میں یا دال یا ساکن، میم ساکن یا میم ساکن، یہ واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر متکلم، جمع متکلم کی نشانیاں ہیں۔ جب آپ کو یہ یاد ہو جائیں گی تو پھر اس سے آپ کو آسانی کے ساتھ اردو سے فارسی کرنا اور فارسی سے اردو بنانا یہ آ جائے گا۔ لیکن اگر سبب نمبر
جو آپ 5 اس میں ماضی قریب کا جو بیان ہے اس کو ذہن میں رکھیے کہ ماضی قریب وہ ہے جس سے قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے، یعنی تھوڑا وقت ہوا ہے، یہ کام ہوا ہے، یہ کام کیا گیا ہے۔ تو ماضی مضارع کے آخر میں، یعنی ماضی مضارع کے آخر میں چینجنگ کرنی ہے، جیسے ماضی مضارع کے آخر میں ہی چینجنگ کی مجہول بنایا، اب ماضی مضارع کے آخر میں چینجنگ کر کے ماضی قریب بنانی ہے، تو کیا کرنا ہے، اس کے آخر میں ہاں اصل لگانا ہے، تو یہ ماضی قریب بن جائے گی۔ جیسے پرورد سے اپنے ماضی قریب بنانی ہے تو ہاں اصل لگائیں، اور پرورد میں جو دال ایسے زبر دے دیں، پروردہ است، تو یہ ماضی قریب بن گئی۔ گفت گفتہ است، خرد خوردہ است، ٹھیک ہے، رفت رفتہ است، عیسیٰ خان خواندہ است، تلبید تلبیدہ است، یہ سارے ماضی قریب بن گئی۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ اردو میں ماضی مضارع کے آخر میں ہے زیادہ کر کے ماضی قریب بناتے ہیں، یعنی پرور سے اس نے پالا، یہ ماضی مضارع کیا ہے لگا دیں، اس نے پالا ہے تو یہ ماضی قریب بن گئی۔ خرد کھایا، اس کے آگے میں ہے لگائیں، اس نے کھایا ہے، اردو میں ماضی مضارع بن گئی۔ اور گفت کہا، اردو میں اس کے آگے ہے لگا دیں، کہا ہے، یہ ماضی قریب بن گئی۔ یعنی کتنی آسان ہے، گردان اس کی آپ یاد رکھیں، پرورداس پروردان پروردائی پروردائیت پروردام پروردہ ایم، یعنی پرورداس پروردان پروردائی پروردائیت پروردام پروردہ ایم، اس نے پالا، انہوں نے پالا ہے، تو نے پالا، تم نے پالا، میں نے پالا ہے، ہم نے پالا ہے۔ خورداس خوردان خوردائی خوردائی خوردام خوردہ ایم، اس نے کھایا، انہوں نے کھایا، تو نے کھایا، تم نے کھایا، میں نے کھایا، ہم نے کھایا ہے۔ نشیداس نشیدان نشیدائی نشیدائیت نشیدام نشیدہ ایم، اس نے پیا، انہوں نے پیا، تو نے پیا ہے، میں نے پیا، ہم نے پیا۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، بڑی آسان ہے۔ تو مجہول میں کیا ہوتا ہے، آپ پرورس ماضی مترک کے آخر میں، یعنی ماضی مترک مجہول کے آخر میں اصل لگا دیں، یہ ماضی قریب مجہول بنانے کا طریقہ، یعنی مجہول کو مجہول سے بناؤ، یعنی ماضی مترک مجہول سے ماضی قریب مجہول بنا لو۔ ماضی مترک مجہول یہ تھا پروردہ شد، اب اس کے آگے حاصل لگا دو، پروردہ شداز، خوردہ شد خوردہ شداز، نہیں وہ پالا گیا ہے، وہ پالے گئے ہیں، تو پالا گیا، تو مالے گئے، میں پالا گیا ہوں، ہم پالے گئے ہیں۔ پروردہ شداز پروردہ شدان پروردہ شدائی پروردہ شدائی پروردہ شدہ ان پروردہ شدہ ایت پروردہ شدہ ام پروردہ شدہ ایم، خوردہ شداز خدا شدہ ان خدا شدہ ای خدا شدہ ایت خدا شدہ خدا شدہ ام خدا شدہ ایم، وہ کھایا گیا، وہ کھائے گئے، تو کھائے گئے ہیں، تم کھائے گئے ہو، میں کھائے گیا ہوں، ہم کھائے گئے ہیں، ہم سب کھائے گئے ہیں۔ اس طرح آپ نے اس کو بنا دینا ہے، یعنی تلبیدہ شد، تلبیدہ شدہ است، تلبیدہ شدہ ان، تلبیدہ شدہ ای، تلبیدہ شدہ ایت، تلبیدہ شدہ ام، تلبیدہ شدہ ایم۔ اس میں یہ ہے کہ لکھنے میں فرق آتا ہے، جب پروردہ شدہ لکھتے ہیں تو ای نہیں لکھتے، اس کے لکھنے کا طریقہ اور ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، لیکن یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ماضی مطلق مجہول سے ماضی قریب مجہول بنائیں گے، اس کے آخر میں حاصل لگائیں گے، اور ماضی مطلق معروف سے ماضی قریب بنائیں گے، اس کے آخر میں بھی حاصل لگائیں گے۔ پرور کے آگے حاصل لگایا، پرورداست ہو گیا، پروردہ شدہ اس کے آگے حاصل لگایا تو پروردہ شدہ ماضی قریب مجہول بن گیا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی پھر ہم اللہ کے فضل و کرم سے وقت ملا پھر اس کی کل وضاحت کریں گے۔ اللہ پاک